لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم سلسلہ مجالس کی یہ نویں مجلس اعزاز عنوان گفتگو ہدایت اور ولایت سلسلہ گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کی ہدایت کی اور اس ہدایت کے لیے انبیاء اوصیاء اور کتب سماویہ کو بھیجا اور عقل جیسی نعمت انسان کو عطا کی اور پھر اختیار جیسی دولت انسان کو دی کہ رہنما ہم بھیجیں گے کتابیں ہم بھیجیں گے صراط مستقیم کی طرف وہ تمہاری ہدایت کریں گے اب چلنا تمہارا خود کا کام ہے اگر راہ مستقیم پر چلے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر راہ مستقیم سے ہٹے تو خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا عزیزان گرامی اس سلسلے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ انسان کی پہلی اور آخری تقریر بہت مہم ہوتی ہے پہلی تقریر میں اللہ کے حبیب نے کہا جو میری مدد کرے گا اس کام میں تو 4 عہدے اللہ کے حبیب نے بتا دیے کہ یہ اس کو ملیں گے بھائی بھی ہوگا وزیر بھی ہوگا وصی بھی ہوگا خلیفہ بھی ہوگا پہلی تقریر میں بتا دیا تھا خلیفہ یہ ہے اور آخری تقریر میں اٹھا کے بتا بھی دیا من کنت مولا فہذا علی المولا اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کا معنی جو آپ نے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن مولا کے معنی کرنے میں کم از کم اتنا خیال ضرور کر لیجئے گا کہ آیت ولایت ہمارے پاس ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کہ اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے اور وہ شخص بھی ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور عرض کیا تھا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تیسرے کا نام ذکر نہیں کیا، اللہ کا نام ذکر کیا، رسول کا نام ذکر کیا، لیکن جو تیسرا ہے اس کا نام ذکر پروردگار عالم نے
نہیں کیا۔ اب اس کے لیے جو ہے ہمیں سہارا کس سے لینا پڑے گا؟ یا قرآن کی تفسیر میں تفسیر ہو جائے، یا خود پیغمبر نے جو ہے وہ بیان کیا ہو، یا جس طریقے سے آیت ولایت میں صفات کو بیان کر دیا گیا، اگر یہ صفات کسی کے اندر پائی جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مصداق عتم کون ہے، وہ کون شخص ہے کہ جو نماز کو قائم بھی کر رہا ہے، رکوع کی حالت میں بھی ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اپنے گھر سے نکلے، دیکھا کہ مسجد سے سائل آ رہا ہے۔ جب مسجد سے سائل کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے سوال کیا کہ مسجد میں کچھ ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ سائل نے کہا ہاں مجھے کسی نے زکوٰۃ دی ہے، انگوٹھی دی ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا کس حالت میں دی ہے؟ کہا رکوع کی حالت، نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کی حالت میں دی ہے۔ عزیزان کرام، کہا کہ وہ شخص کون ہے کہ جس نے حالت رکوع میں تمہیں زکوٰۃ دی ہے؟ کہا وہ جوان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ شخص ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے تکبیر بلند کی اور کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہتے ہیں مولا کائنات کا خلوص ایسا تھا کہ علی نے ایک انگوٹھی دی، اللہ نے آیت کو نازل کر دیا، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دی۔ لیکن توجہ کیجئے گا، سلسلہ گفتگو کو میں نے آگے بڑھانا ہے، تو بہرحال یا ہمارے پاس کوئی آیت آ جائے جو تفسیر بیان کر دے، یا خود اللہ کا حبیب جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ بیان کر دے۔ اب اس دن کرمی کل میں نے ایک دو اور آیتیں پڑھی تھی، آج کچھ اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ جب آئے کریمہ آئے مودت نازل ہوئی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا قربہ سے مودت کرو؟ تو لوگوں نے سوال کیا من قرابتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں کہ جن سے ہم نے مودت کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ سے اقربا سے مودت کرنی ہے۔ اب ہے کون بیان کرے گا؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ اقربا ہے کون؟ توجہ کیجئے گا، یہ اقربا ہے کون؟ تو جب اللہ کے حبیب سے سوال کیا کہ آپ اس کی تفسیر بیان کریں گویا کہ آپ بتائیں کہ یہ اقربا ہے کون؟ من قرابتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب یہ قرابت دار کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فوراً کہا علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ چار کے نام لیے اللہ کے حبیب نے۔ توجہ کیجئے گا، اردو مجھ سے بہرحال آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہیں، ایک اقرب ہوتا ہے الف سے، ایک اقرب ہوتا ہے عین سے، دونوں میں فرق ہے۔ الف سے اقرب ہو تو معنی قرب کے ہے، اور عین سے اقرب ہو تو اس نے مانگنا ڈسنے کے ہے۔ کیا بات ہے، شاید بات واضح ہو گئی، صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ اللہ کے حبیب نے بہرحال جو ہے وہ تفسیر جو وہ بیان کر دی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل پہلے انجام پاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آیت جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نہیں، پہلے آیت نازل ہوئی ہے اور اس کا فعل بعد میں انجام پایا جا رہا ہے۔ اب اس کی میں تفصیل تھوڑی سی بیان کر دوں۔ چادر تطہیر میں پہلے جمع ہوئے، چادر تطہیر میں پہلے جمع ہوئے۔ اب میں نے اس پہ شرح حدیث قصہ پر جو گفتگو نہیں کرنی ہے، چادر تطہیر میں پہلے آئے امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا کائنات آئے، جناب سید آئیں، چادر پہلے اوڑھ لی تھی، اللہ کے اتنی بالقصہ الیمانی کہہ دیا تھا کہ مجھے قصہ یمانی دیجیے۔ تو عزیزان گرامی جب جمع ہو گئے، اب جب جمع ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کے حبیب نے دعا بھی کر لی، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ تو اللہ نے آیت کو نازل کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، آیت ولایت میں کلمہ انما، آیت تطہیر میں بھی انما، یہ انما ایک لاک ہے، ایک تالا ہے، اس کے علاوہ کوئی اب اس میں داخل ہو نہیں سکتا۔ ولی بس ہے تو یہی ہے، توجہ کیجئے گا۔
اب آیت تطہیر میں جب یہ کہا کہ یہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی کے پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کو نازل کر دیا۔ اب ایک آنے والی آئی اور آنے کے بعد کہا کیا میں بھی اس چادر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ تو اللہ کے حبیب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تو تم خیر پر تو ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ نعرہ حیدری۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، شب ہجرت اللہ کا حبیب ہجرت کر کے جا رہا ہے، کس کو سلایا سب جانتے ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا، اور جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بستر پر سلایا تو پروردگار عالم نے کیا کیا؟ آیت کو نازل کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ آیت نازل ہو گئی، سلایا پہلے تھا، آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے۔ اب اس آیت میں کیا ہوا کہ مولا کائنات نے مرضی پروردگار عالم کو خرید لیا اور اپنی نفس کو بیچ دیا۔ شاید میں سمجھا سکا یا نہیں؟ مرضی رب کہاں ہے؟ یہاں۔ نفس کہاں ہے؟ وہاں۔ تو اب مرضی لینی ہے نا، اللہ کی مرضی لینی ہے تو یہاں آئیے، علی کے در پر آنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، روٹیاں پہلے دی تھی، اہل بیت نے روٹیاں پہلے دی تھی۔ کیا خلوص تھا اہل بیت کا کہ روٹیاں ان کے گھر سے گئی، سورہ دہر کو پروردگار عالم نے نازل کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ توجہ کیجئے گا، یتیم و مسکین و اسیر کو روٹیاں دے دی، لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزیہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، دے تو دیا، اب تم ہمیں یہ نہ کہو حضور شکریہ نہیں، جو کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ ہی اس کا اجر عطا کرے گا۔ یہ نہ توقع رکھے نیک کام کر کے کہ سامنے والے کو چائے پلا دی تھی اب کل ملا ہے تو سلام بھی نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اہل بیت کو پہچانیے کہ اہل بیت ہیں کون؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، نیکی تک ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم انفاق کرو، کس میں سے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو۔ توجہ کیجئے گا، اس آیت پر عمل کیا ہے تو اہل بیت نے عمل کیا ہے۔ جناب سیدہ کی شادی ہو گئی، اگلے دن صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر، اگلے دن پیغمبر گھر گئے، کیا دیکھا کہ بیٹی پرانا لباس پہنے ہوئے ہے، پرانا لباس پہنے ہوئے ہے، کہ بیٹی وہ جو شادی کا جوڑا دیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہ بابا کل رات ایک فقیر آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا تو میں نے اپنا شادی کا جوڑا اس کو صدقہ کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو محبوب چیز ہو وہ صدقہ کر دو۔ اللہ کے حبیب نے کہا سیدہ پرانا جوڑا دے دیتی، یہ نیا جوڑا کیوں دے دیا شادی والا؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا بابا آپ نے ہی تو آیت بتائی تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو تمہیں پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دو، تو مجھے نیا جوڑا پسند تھا وہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب میری مائیں بہنیں یہ میرا جملہ سن رہی ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، والد خصوصاً لڑکیوں کو شادی کا جوڑا دیتے ہیں، مہنگا ترین جوڑا جو ہوتا ہے وہ شادی کا ہوتا ہے، اور کم از کم اگر آج کے دور کی میں بات کروں جو نارمل ہے وہ 1 سے 1.5 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ کتنے گھنٹوں کے لیے پہنا جاتا ہے؟ چند گھنٹوں کے لیے، اور پھر کیا جاتا ہے؟ رکھ دیا جاتا ہے، کبھی کہیں شادی ہوئی تو پہن لیا جائے گا ورنہ پڑا رہے گا، دیا نہیں جائے گا۔ پھر بہرحال جسم بھی ماشاءاللہ بڑھنے لگتا ہے، شادی کا جوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے،
لیکن پھر بھی نہیں دیا جاتا. ایدینگر میں توجہ کیجئے گا, پیغام دینا چاہ رہا ہوں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے. سادی سی میں مثال دے دوں, دور نہ جاؤں میں, چھوڑ دوں تمام چیزوں کو میں. آپ کی جیب میں 50 روپے کا نوٹ رکھا ہے, ایک نیا ایک پرانا. فقیر آ جاتا ہے آپ سے کچھ مانگنے کے لیے, تو آپ کون سا نوٹ دیں گے؟ نیا کیوں نہیں؟ نیا دے دیجئے نا. نیا کیوں نہیں دے رہے؟ نیا دیجئے. لیکن آپ نیا نہیں دیتے, پرانا دیتے ہیں. تو یہ نیا نوٹ آپ کی جیب میں کتنے دن رہے گا؟ گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے کل کا, ماسی آئے گی صبح اس کو دے دیا جائے گا. کیوں؟ آج کا تازہ دیجئے آپ. یہ کیا باسی کھانا ماسی کو دے رہے ہیں؟ کہ نہیں وہ کھا لے گی, تو آپ کھا لیجئے گا. آپ کھائیے. پرانا لباس غریب کو دے دیا جائے گا, نیا لباس ہم خود پہنیں گے. نیا اس کو دے دیجئے, پرانا آپ پہن لیجئے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا درس یہ ہے. سیدہ نے ہمیں بتایا کہ شادی کا جوڑا دے کر کہ جو چیز پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. تو بہرحال عزیزان گرامی تفسیر اہل بیت بیان کریں گے. ہم جو ہے وہ تفسیر جو وہ بیان نہیں کر سکتے. ذہن میں بٹھا لیں, اگر کسی نے سنی ہو تو سنی ہو آیت, نہیں سنی تو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. سورہ مجادلہ, اور اتفاق ہے کہ آیت کا جو نشان ہے وہ ہے 12. سورہ مجادلہ آیت نمبر 12. یہ وہ واحد آیت ہے جس پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے عمل کیا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. جا کے مفسرین سے پوچھئے گا. لوگ آتے تھے جو بڑے بڑے تھے, رسول سے آکے جو ہے کانا پھوسی کیا کرتے تھے. بیچارے جو غریب ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. وہ اپنا کام کیا, اپنے کانا پھوسی کی, گفتگو کی کانوں میں, چلے گئے. لیکن بیچارے غریب رہ جاتے تھے. اللہ نے آیت کو نازل کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے صاحبان ایمان, جب تم رسول سے کانا پوسی کرنے کے لیے جاؤ تو اس سے پہلے صدقہ دو. اب پتہ چلا کہ کون رسول کے ساتھ ہے, کون رسول کے ساتھ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول کے پاس جانا ہے, کانا پھوسی کرنی ہے, صدقہ دو. کہتے سب چلے گئے. ایک بچا, توجہ کیجئے گا, ایک بچا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے 1 دینار تھا, اس کو میں نے تبدیل کروایا, اس کے 10 درہم ہوئے. جب 10 درہم ہوئے 10 مرتبہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور رسول سے جا کے گفتگو کی. جا کے دیکھیے گا, چیلنج کر رہا ہوں میں. سورہ مجادلہ اس لیے ایڈریس بھی دیا میں نے خاص جان پوچھ کے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 12. 1 دینار کو 12 درہم میں تبدیل کیا, 10 درہم میں تبدیل کیا. 10 مرتبہ کہتے ہیں مولا کائنات ملے ہیں جا کر. اس کے بعد آیت منسوخ ہو گئی, حکم اٹھا لیا گیا. کیوں؟ اس لیے دیکھ لیا کہ اگر کوئی رسول سے بات کرنے آنے والا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا, پہلے فعل بعض اوقات ہوا ہے, پھر آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی ہے. اس کی ایک اور مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں, کہا جا رہا ہے آیت بعد میں آ رہی ہے. عاص بن وائل پیغمبر کو تانے دے رہا ہے کہ یہ ابتر ہیں. تو اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب کے لیے کیا کہ خداوند متعال نے سورہ کوثر کو نازل کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطینک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر. تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تو اب تک نہیں رہے گا. توجہ کیجئے گا، تو اب تک نہیں رہے گا، تیرا دشمن جو ہے وہ بے اولاد رہے گا. تو بہرحال عزیزان گرامی میں بہت ساری آیات ہیں، کس کی میں جو ہوں وہ تفسیر جو ہوں وہ بیان کروں. سورہ زلزال جا کر پڑھیے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زلزلہ آ گیا نا مدینہ میں اور زمین اپنے بوجھ کو نکالنا شروع کیا تو ایک وقال الانسان ما لها، ایک انسان تھا، اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ مولا کائنات کی خدمت میں آئے کہ یا علی یہ زلزلہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ زلزلہ نہیں رکا تو سب ختم ہو جائیں گے. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا کائنات نے زمین پر ہاتھ مارا اور کہا ما لکے اسکتی، تجھے کیا ہو گیا، خاموش ہو جا. کہتے ہیں فسکتت، زمین خاموش ہو گئی. کس نے رکایا زلزلہ؟ وقال الانسان ما لها. یہ انسان ہے کون کہ جس نے زمین کو خطاب کیا؟ علی بن ابی طالب. مولا نے زمین پر ہاتھ مارا، خاموش کر دیا. کوئی اور نہیں تھا بچانے والا، علی تھے جنہوں نے بچایا. تو عزیزان گرامی ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں، ابن زرع. جب مولا کی خدمت میں آیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا ابن زرع لگتا ہے کہ ساری رات تم ہمارا ذکر کرتے رہے ہو، ساری رات تم ہمارا ذکر کرتے رہے ہو. کہا مولا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ رات کے کسی حصے میں نے آپ کا تذکرہ کیا ہو. مولا کائنات نے اچھا ہمارا ذکر نہیں کیا؟ کہا نہیں. کہا کیا ساری رات سورہ نبأ العظیم کی تلاوت نہیں کرتے رہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. کہا مولا ساری رات اس سورے کی تلاوت کی ہے. کہا انا نبأ العظیم، وہ نبأ العظیم میں ہوں کہ جس کی ساری رات تم نے تلاوت کی ہے. نبأ العظیم میں ہوں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. توجہ کیجئے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں. وقفوہم اتنا مسئولون، ان کو ٹھہراؤ، کہاں جا رہے ہیں یہ، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، کل اولئک عنہ مسئولا، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. یہ کہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمام کے لیے یہ ہے. یہ جو 4 آیتیں پڑھی ہیں ان کی جو تفسیر بیان کی گئی کہ یعرفون نعمت اللہ اے ولایت علی، نعمت ولایت علی، سوال کیا جائے گا ولایت علی. یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل مسئول ہے کس کے؟ ولایت علی کے. کیا بات. ثم ینکرونہا، پھر اس کے بعد انہوں نے انکار بھی کر دیا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کافر ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اور آخری بات عزیزان گرامی، اور میں نے آپ کی زحمتوں کو ختم کر دیا، اور وہ یہ کہ کہیں پر قرآن کی جو آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور جو اس کے مصداق کو معین کرنا ہوتا ہے وہ قرینہ مقابل سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر اس کا معنی کیا ہے. اب یہ قرینہ مقابل کیا ہے یہ میں سمجھا دوں تھوڑا سا، تاکہ میری بات جو ہے بعد میں جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ واضح اور روشن ہو جائے آپ کے لیے. اب اس کا ترجمہ آپ خود انگلش میں کر لیجئے گا. میں مریض ہوا اور ظاہر ہے کہ جب میں مریض ہوا تو آپ لوگ میری عیادت کے لیے آ گئے.
اور کہا کہ قبلہ کے لیے جو ہے طاقت کے لیے ہم انار لے چلتے ہیں. تو آپ جو ہے انار لے کر میرے پاس آ گئے. تو کون سا انار لائے آپ؟ کھانے والا. 15 ماہ شعبان تھی، بچہ مچل رہا تھا اور کہا بابا مجھے انار چاہیے. تو کون سا انار دیں گے آپ؟ پٹاخے والا. توجہ کیجیے گا، انار انار ہے لیکن وہاں پر کھانے والا اور یہاں پر جلانے والا. کیوں؟ قرینے سے ہم سمجھے کہ وہاں مریض ہیں، وہاں جو انار چاہیے وہ کھانے والا ہے، اور یہاں 15 شعبان قرینہ بن رہا ہے، یہاں جو انار کا مطالبہ بچہ کر رہا ہے وہ جلانے والا. آپ گھر سے جا رہے تھے، زوجہ نے کہا کھڑکی کا پردہ لے آئیے گا. تو پردہ کون سا لے کے جائیں گے؟ جو کھڑکی پہ لٹکایا جاتا ہے. اگلے دن زوجہ نے کہا کہ میرا جو ہے حجاب یہ پردہ گم ہو گیا ہے، میرے لیے جو ہے پردے کا انتظام کیجیے گا، لے کر آئیے گا. وہ بھی پردہ ہے، یہ بھی پردہ ہے. پہلے کھڑکی قرینہ بن رہا تھا، کون سا پردہ؟ اب اپنے لیے پردہ چاہیے تو نقاب چاہیے. یہ مراد ہے. جی کئی دن ہو گئے میں نے اپنی حجامت نہیں کروائی، میں اپنی حجامت کروانے جا رہا ہوں. اور کہیں آپ یہ کہتے ہیں میں نے خوب حجامت کی ان کی. لفظ حجامت ایک ہے، قرینہ مقابل سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر کیا معنی ہے ادھر کیا معنی ہے. پردہ ایک ہے، قرینے سے سمجھ رہے ہیں ادھر کیا معنی ہے ادھر کیا معنی ہے. انار ایک ہے، قرینہ مقابل سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کا یہاں کیا معنی ہے، اس کا وہاں کیا معنی ہے. بات واضح ہو گئی؟ سب کو واضح ہو گئی؟ اگر واضح ہو گئی تو اب میں آگے گفتگو کر رہا ہوں. کلمہ نساء، توجہ کیجئے گا، کلمہ نساء ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو بیوی پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جو عورتوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جو بیٹی پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور جو بہن پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اب کہاں نساء کا معنی کیا لیں گے وہ قرینہ بتائے گا آپ کو کہ یہاں پر نساء کا معنی کیا آئے گا. نساء کسے کہتے ہیں میں آپ سے پوچھوں؟ خاتون کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، بیوی کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں بہن کو کہتے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹی کو کہتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ بس قرینہ مقابل سے سمجھا جائے گا کہ اس نساء کا معنی کیا ہے. اور زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے 3 کلمے جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے، میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا. زوجہ، امرا، نساء، یہ 3 کلمے استعمال ہوئے ہیں عربی میں. امرا، لوط اور نوح کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں. امرا نوح اور کا بھی ذکر ہے، اور نساء یعنی بیوی کا بھی ذکر ہے. یعنی یہ اب جو ہے تینوں جو ہے کلمہ زوجہ، امرا، نساء بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن نساء عام ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے چاروں کے لیے. بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی ہوتا ہے، بیٹی کے لیے بھی ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی اب کہاں پر کس معنی میں آ رہا ہے اس کے لیے قرینہ مقابل سے سمجھا جائے گا. اب آیات سنیے. الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد حاکمیت رکھتے ہیں عورتوں پر. الرجال قرینہ بن رہا، توجہ کیجئے گا، جا کے آیات چیک کیجئے گا. الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکمیت رکھتے ہیں کس پر؟ عورتوں پر. یہاں پر آپ سارے مرد بیٹھے ہیں، پردے کے پیچھے کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ عورتیں. تو یہ کہا جائے گا یہ رجال ہیں اور وہ نساء ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں جو ہے حاکمیت مردوں کی ختم ہو گئی، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال قرآن میں ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کہ حاکمیت جو ہے وہ مردوں کی ہے. توجہ کیجئے گا. یا نساء النبی، اے نبی کی
بیویوں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہے یہاں پہ بے عنوان شوہر، اور نساء کیا ہے؟ یہاں پہ ہے بے عنوان زوجہ. یہ نبی کرینہ بن رہا ہے کہ یہاں پر نساء کا ترجمہ ہوگا ازواج، عورتیں نہیں ہوگا اے نبی کی عورتوں، نہیں، اے نبی کی بیویوں، لستنہ، تم نہیں ہو عام عورتوں کی طرح. جیسا کہ عام عورت بغیر اجازت کے شوہر کی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو بدرجہ اولا تم بھی. اب میں آگے نہیں جا رہا، تو حدیث کر میں توجہ کیجئے گا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. الرجال قوامون علی النساء، مرد، نساء ترجمہ عورت، نبی شوہر، نساء ترجمہ بیوی. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا أَوْ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر بھائی ہو، وراثت کا مسئلہ ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر بھائی ہو، أَوْ نِسَاءً، تو اب ادھر ترجمہ کیا کروں میں؟ بہنوں کا لا محالہ ترجمہ. نہ بیوی کر سکتے ہیں آپ ترجمہ نساء کا، نہ عورتیں ترجمہ کر سکتے ہیں بہن. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ 3 واضح ہو گئے انشاءاللہ. اب آئیے چوتھی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ فرعون کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اب آ تو شاد رہیں، مسئلہ حل کر دیا آپ نے میرا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تمہارے بیٹوں کو ابنا کے ساتھ نساء آیا تو ترجمہ کیا آپ نے؟ بیٹی. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، آپ لوگوں نے کیا ہے. توجہ کیجئے گا. اب آیت مباہلہ کو اٹھائیے تو آیت مباہلہ میں کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں. میں نے ترجمہ نہیں کیا، آپ لوگوں نے خود کیا ابھی بیٹھ کے. کیا وجہ ہے؟ توجہ کیجئے گا، جا کے تراجم دیکھیے گا. کیا وجہ ہے کہ جب آیت مباہلہ آئی تو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ. کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں آپ عورتیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو کہ عورت ترجمہ کریں؟ وہاں پر تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں ابنا کے ساتھ بیٹی، اور یہاں پر عورتیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ ابنا کے ساتھ نساء ہے تو بیٹی وہاں پر، اور یہاں پر عظمت سیدہ کو کم کرنے کے لیے ترجمہ کیا گیا عورتیں. نہیں عزیزان گرامی، ہم اجازت نہیں دیں گے کسی کو کہ قرآن میں کرینہ موجود ہے یذبحون ابناءکم اور یقتلون ابناءکم، وہاں پر نساء تو وہاں پر بیٹی ترجمہ، تو یہاں پر بھی آئیے بیٹی کی. چلیں آپ عورتیں ہی ترجمہ کر لیں، دل کو تسلی دے لیں، لیکن عملاً پیغمبر نے کر کے بتا دیا کہ نساء کا اگر کوئی مصداق عدم ہے تو وہ فاطمہ ہے. کائنات کا میں کہوں ہر ذرہ ذرہ جو ہے سیدہ کی مدحت
بیان کر رہا ہے۔ الف سے ام ابی، توجہ کیجئے گا، الف سے ام ابی ہے فاطمہ، بے سے بنت الہدا ہے فاطمہ، تے سے تطہیر کی رونق ہے فاطمہ، سے ثابت قدم ہے فاطمہ، جن سے جگر گوشہ مصطفیٰ ہے فاطمہ، تے سے نور انسیہ ہے فاطمہ، خے سے خیر النساء ہے فاطمہ، دال سے دختر مصطفیٰ ہے فاطمہ، زال سے ذریت مصطفیٰ ہے فاطمہ، رے سے رہنما ہے فاطمہ، زے سے زوجہ مرتضیٰ ہے فاطمہ، سین سے سیدہ ہے فاطمہ، سین سے شاکرہ ہے فاطمہ، سا سے صابرہ ہے فاطمہ، زا سے ضابط حیات ہے فاطمہ، تو اسے تو طاہرہ ہے فاطمہ، زوئے سے ذل کبریہ ہے فاطمہ، این سے عالمہ ہے فاطمہ، غین سے غیورہ ہے فاطمہ، فے سے فدق کی ملکہ ہے فاطمہ، کاف سے قیامت میں سہرہ ہے فاطمہ، لام سے لا ریب ہے فاطمہ، واو سے واجب الاحترام ہے فاطمہ، ہے سے ہادی ہے فاطمہ، یا پکار کے کہتی ہے یہ سے یکتا ہے فاطمہ۔ یہ سے یکتا ہے فاطمہ، یہی فاطمہ جو ایک زائر کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ وہ زائر کہتا ہے بی بی روزانہ میں آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کو جاتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں زائر جس طریقے سے حسین میرا بیٹا ایسے ہی عباس میرا بیٹا۔ کہیں پر تذکرہ شجاعت آیا، عباس نے آستینوں کو الٹنا شروع کر دیا۔ علی کو ادا اتنی پسند آئی، ایک مرتبہ بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ ام البنین نے کہا یا علی کیا بات ہے، رو رہے ہیں اور بازوؤں کا بوسہ؟ کہا ام البنین وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میرے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہو جائے۔ جزاکم ربکم عزادار۔ اسی طرح دو ہستیاں ایسے ہیں کہ جن کے میں فضائل بھی پڑھوں نا آپ کو رونا آئے گا۔ ایک شہزادی زینب اور ایک حضرت عباس علمدار، باب الحوائج ہیں۔ ایک شخص نے بڑی منت مرادیں مانی، بیٹا عطا کر۔ خدا نے بیٹا عطا کیا، اپاہج لے کر گیا زری کے پاس، کہا عباس آپ سے بیٹا مانگا تھا، اپاہج نہیں، یہ بیٹا آپ اپنے پاس رکھیں۔ کہتے ہیں کہ وہ زری کے پاس چھوڑ کر چلی گئی، تھوڑی ہی دیر میں کسی نے پہنچایا یہ آپ کا بیٹا، دیکھا تو صحیح و سالم، یہ ہیں عباس، فقط طریقہ آنا چاہیے مانگنے کا۔ باب الحوائج ہیں عباس۔ ہاں زادارو، جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، ایک مرتبہ عباس حسین کے پاس آئے اور کہا کہ رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا کہ تم میرے فوج کے علمدار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ قوت کمر رے حسین ہیں عباس، زینب کے چادر کے ضامن ہیں عباس، سکینہ کی آس ہیں عباس۔ جب تک عباس ہیں کسی میں جرت نہیں کہ خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، حضرت اور اجازت نہیں ملتی ہے۔ اب عباس جاتے ہیں خیموں کی طرف، کیا دیکھا؟ بالی سکینہ کوزہ لیے ہوئے ہیں، مشک سکینہ ہاتھ میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے ہیں، ایک جملہ کہہ رہے ہیں الاتش الاتش الاتش۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا چچا آپ جیسا میرا چچا ہو اور بچے پیاسے ہوں،
چچا پانی کے سبیل کرائیے، بچے بہت پیاسے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ کو لے کر چلے عباس۔ جیسے ہی حسین نے دیکھا نا کہ سکینہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے، اجازت مل گئی، اجازت مل گئی۔ کب بات جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ جنگ نہیں کی، جنگ کے لیے نہیں، پانی کے لیے۔ عزادارو، ایک نیزہ لیا، ایک قلم لیا، مشق سکینہ کو اٹھایا اور عباس چل پڑے۔ عزادارو، عباس یہاں سے چلے، فوج اشکیہ کو نیزے سے دور کیا، گھاٹ پر قبضہ کر لیا عباس نے۔ جب گھاٹ پہ قبضہ کر لیا نا عباس نے، اور عزادارو پانی کو بھر لیا، مشق سکینہ کو بھر لیا، نہ عباس نے پانی پیا، نہ با وفا زوجہ نے پانی پیا، کیونکہ سکینہ پیاسی ہے، پانی نہیں پیا۔ توجہ کیجیے گا عزادارو، یہ آہستہ آہستہ مسائب پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ مصاب ہو جائیں۔ باب الحوائج کے مسائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزادارو، اب عباس مشق سکینہ کو لے کر چلے۔ عباس کی ایک تمنا ہے، اور کیا تمنا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ عزادارو، عباس چل رہے ہیں، تلوار تو ہے نہیں جنگ کریں، فقط نوکا نیزہ ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا، دیکھو فوج اشکیہ، اگر اب پانی خیمے میں پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ایسے نہیں، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو، کہیں سے تیر چلاؤ، کہیں سے تلوار چلاؤ، کہیں سے نیزہ چلاؤ۔ عزادارو، ایک عباس کس سے جنگ کرتا، لیکن نہیں، عباس نے جنگ نیزے سے کی ہے۔ ہٹا رہے ہیں، جنگ نہیں کہوں بلکہ کہوں نیزے سے ہٹا رہے ہیں۔ لیکن عزادارو، ایک ظالم نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو، دایاں بازو قلم ہونا تھا، مشق سکینہ کو بائیں بازو میں لیا۔ عزادارو، تھوڑا سا آگے چلے تھے، ایک ظالم نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ عزادارو، اللہ تعالیٰ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جب آپ کربلا جائیں گے نا، دیکھیں گے ایک طرف دایاں بازو، دوسری طرف بائیں بازو کا نشان موجود ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے مشق سکینہ کو سینے پر لیا اور ہمت اور قوت کی کہ کسی طریقے سے پانی خیمے میں پہنچ جائے، لیکن عزادارو چاروں طرف سے اب تیر چلنے لگے۔ جب تیر چلنے لگے، عزادارو، ایک تیر آنکھ میں لگا، ایک تیر مشق سکینہ میں پیوست ہوا۔ عزادارو، مشق سکینہ میں تیر لگنا تھا، عباس کی امیدیں ختم ہو گئی، اب عباس خیمے میں جانا نہیں چاہتے۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس جھکے کہ کسی طریقے سے تیر نکالے، ایک ظالم نے سر پہ ایسا گرز کا وار کیا، عباس سنبھل نہ سکے کہ یا باب دلہ، اے مولا میرا سلام۔ عزادارو، جہاں سے سلام کیا وہاں سے حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا، علانid کا سر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک عالم دین نے یہ مسائب پڑھے کہ عباس کا سر بہت لمبا تھا، جب جا رہے تھے زمین پہ خط کھینچتے ہوئے کد جا رہا تھا۔ کس میں جرت کہ عباس کے سر پہ وار کر سکے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عباس کے سر پہ گرز کس نے مارا اور کیسے مار سکتا ہے۔ عزادارو، یہ پڑھ کر سو گئے۔ جب سوئے نا، ایک مرتبہ خواب میں کسی بی بی کو دیکھا، بی بی نے یہ کہا، تجھے یہ ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کے سر پہ گرز کس نے مارا، تو میں تجھے بتاتی ہوں۔ اے عالم، تجھے تو اتنا پتا ہے نا، ذاکر تجھے تو اتنا پتا ہے نا، میرے بیٹے کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا۔ کہا ہاں بی بی۔ کہا تو مجھے بتا، یہ تیر میرا بیٹا نکالے گا کیسے؟ کہا ہاتھوں سے نکالے گا، ہاتھوں سے نکالے گا۔ بی بی نے کہا میرے بیٹے کے تو ہاتھ تھے نہیں، میرے بیٹے کے ہاتھ تو تھے نہیں، تو وہ کس طریقے سے نکالتا؟ میرا بیٹا جھکا کہ گھٹنیوں کے ذریعے سے تیر نکالے، ظالم نے ایسا وار کیا۔ اب ہے ذاکر، یہ تو پڑھا کرنا، جب کوئی شہ سوار زی سے زمین پر آتا ہے تو اسے ہاتھوں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب میرا بیٹا عباس زی سے زمین پر آیا تو ہاتھ تو تھے نہیں، ارے منہ کے بل زمین پر
سر گر گیا۔ جزاکم ربکم عزتر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہاں سے حسین چلے، عزتر یہاں سے حسین چلے، ایک بازو اٹھایا دوسرا بازو اٹھایا، عباس کے قریب آ گئے۔ جیسے عباس کے قریب آئے نا، عزتر ایک مرتبہ سر زانو پر رکھا، عباس نے ہٹا لیا، دوبارہ رکھا، زانو سے سر ہٹا لیا، جب تیبارہ رکھا نا، ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس کیا یہ زانو تمہیں پسند نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کہا مولا زانو تو پسند ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجھ غلام کا سر آپ کے گود میں، لیکن آپ کا سر نوچے نیزے پر، بس عزادارو عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین علم لے کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں، بچے سمجھے کہ پانی آ رہا ہے، اب کیا دیکھا؟ علم تو آیا لیکن علم تھا